بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ بات فتح اور شکست کی نہیں ہے، بلکہ بات کسی کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے چکر میں نا ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ، طاقتور مقتدرہ جو بھی کہہ دیں، وہ خود شکست سے دوچار ہے۔ وہ خود ایک پرسنلی ڈیفیٹ کی طرف آتی بھی نظر آ رہی ہے، اور ان لوگوں کے ہاتھوں جس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں، کوئی سیاسی لوگ نہیں، ان لوگ کے ہاتھوں جو بوٹے انہوں نے خود لگائے ہیں، جی ہاں، 26ویں آئینوی ترمیم کے تحت ان پودوں کے ہاتھوں وہ شکست حاصل کر رہے ہیں اور ڈیفیٹ حاصل کر رہے ہیں، اور سبکی ان کو حاصل ہو رہی ہے جن پودوں کو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے سینچا بھی، ان کا بیج بھی اگایا، اور پھر سمجھے کہ شاید ہم نے طاقت میں کیا۔ اس بار لگ رہا ہے کہ طاقت کو شکست ہو رہی ہے اور واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور زیادہ وقت بھی نہیں لگا۔ یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ میں نے اس کو بتانا ہے، آپ کے سامنے جسٹیفائی کرنا ہے کہ میں آپ سے یہ بات کیوں، یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور بہرحال عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ کس کس کے سینے پہ نشتر بن کے لگا ہے، آج اس کا کچھ رد عمل بھی آیا، اس کی ڈیٹیل سے بھی متعلق آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اور ملاقات کا وقت فکس ہو گیا جی پاکستان تحریک انصاف کا، اس سے متعلق بھی آپ کو ڈیٹیلز بتانی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء صرف چند ایک مقدمات میں، یا وہ ایسے جو میڈیا پہ جن کی ہائپ ہو، اس کے علاوہ باقی وقت میں کیا کرتے ہیں؟ آج عدالت نے دھمکی دی ہے، بلکہ عدالت نے وارننگ دی ہے ان کو۔ محسن نقوی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات، اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ریکویسٹ ہے کہ تفصیل میں جانے سے پہلے کہ چینل دیکھ رہے ہو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ رہے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جن کے ٹرائل سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آج پیش ہوئے نا، تو انہوں نے آئینی بینچ کو بتا، آپ دیکھیں اتنا ویک کیس ہے کہ ابھی تک ہمارے اٹارنی جنرل نہیں اس میں آئے، ابھی تک انہوں نے کوئی دلائل نہیں دیے۔ آپ کیس کی حالت چیک کریں، سب کو پتا نوشتہ دیوار کیا ہے، کتنے کالے کو سفید کریں گے، کتنا کوئی جج وکیل کو بتائے گا کہ نہیں تم اس پوائنٹ پہ بات کر لو، ہم سے اس پوائنٹ پہ بات، کتنی چیٹنگ کروا لیں گے، نوشتہ دیوار سب کو بہت اچھے سے پتا ہے۔ اور ملٹری کورٹس میں یہ سویلین کے ٹرائل سے متعلق تھا جی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آج بینچ کو بتایا جی کہ 9 مئی کی مجموعی طور پر 35 مقدمات تھے۔ کل پوچھا گیا نا بھائی کتنے مقدمات ہیں، کیا ہے تم، اور میرٹ بھی بتاؤ کہ کس کو آپ فوجی عدالت میں لے کے گئے ہو، کس کو آپ نے عام ATC ججز کے پاس آپ نے سماعت کروائی ہے۔ میں نے کہا 9 مئی کی مجموعی طور پر 35 مقدمات ہیں، ویسے تو 5,000 کے قریب ملزمان تھے، لیکن ملٹری کورٹس میں صرف ان کا ٹرائل ہوا جن کی موجودگی ان جگہوں پر ہر لحاظ سے ثابت تھی۔ اچھا بھائی، جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل، سائیوال جیل، اٹک جیل، پنڈی جیل کے اندر موجود ہیں، تو وہ پچھلے 2 سال سے یا پونے 2 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کیوں رکھا اندر جب موجودگی ہی ان تمام افراد کی ہے جو ملٹری کورٹس کے اندر تھے 103، تو باقیوں کو کیوں رکھا ہے؟ یہ ایک بڑا زبردست سوال تھا۔ اچھا جی، فوجی عدالتوں کی اب ججز صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ریمارکس دیے ہیں، اور بڑا لاجکلی، بہت آسان، جسے کہتے ہیں نا سادے سے سادے الفاظ میں پتہ چل رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ سارا ڈرامہ پھوس ہو گیا ہے، یہ سارا بانڈا پھوٹ چکا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بچے کو بھی نا کلیئر ہو گئی یہ چیزیں، یہ باتیں سنیں، یہ جج صاحب کے ریمارکس ہیں۔ وہ مسرت ہلالی صاحبہ کہتی ہیں ملٹری کورٹس میں جو افسر ٹرائل چلاتا ہے وہ خود فیصلہ نہیں سناتا، ہم نے یہ سنا ہے، اور ٹرائل چلنے والا افسر کسی دوسرے بڑے افسر کو کیس بھیجتا ہے، پھر وہ فیصلہ سناتا ہے، یعنی میں کیس سن رہا ہوں اور فیصلہ کوئی اور سنائے گا۔ ہے نا مزیدار بات؟ یہ میرٹ ہے، چیک کر لیں آپ۔ جس افسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دیتا ہوگا؟ یہ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے آئینی بینچ کے اندر۔ مسرت ہلالی صاحبہ سوال کریں کہ جس بندے نے ٹرائل ہی نہیں سنا وہ فیصلہ کیسے دیتا ہوگا؟ جیسے جمال مندوخیل بولے مجھے تو 34 سال ہو گئے اس شعبے میں ہو گئے، مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سزا سنا دی جاتی ہے؟ اور جسٹس مندوخیل صاحب اپنے تجربے سے وہ کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب جو بھی ہیں ان کا موازنہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اتنا ہوتا ہے ان کا تجربہ۔ اب سماعت تو منڈے تک ملتوی کی ہے، مگر اس سماعت سے پہلے 2 دن سے 3 دن سے تو ویسی دھجیاں اڑ گئی اس گراؤنڈ۔ آج تو کچھ مزید معاملہ آگے چلا ہے۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے ماضی کے ساتھ متصل کیا جی نواز شریف صاحب طیارہ ہائی جیکنگ کیس ہے۔ انہوں نے کہا 198 مسافر سوار تھے جن کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ مشرف صاحب کا جو جہاز نواز شریف صاحب کے حکم پر دائیں بائیں جہاں بھی سری لنکا بھیجنے کی بات تھی، انہوں نے کہا 198 مسافروں میں سے حاضر سروس آرمی چیف بھی تھا۔ کہا گیا کہ جہاز کا رخ کہیں اور موڑ دو، ایئرپورٹ تک بلاک کر دی گئی۔ حکم دینے والے کا کیس ازداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا تو 9 مئی کو ایسا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا نواز شریف کا مقدمہ ATC میں چلا وزیر اعظم کا، تو 9 مئی کو ایسا کیا ہوا ہے
کہ کیس آرمی عدالتوں میں چلے. آرمی ایکٹ کے مطابق تو آرمی عدالتیں آرم فورسز کے لیے ہوتی ہیں. خواجہ صاحب یعنی جو وکیل ہیں انہوں نے کہا خواجہ صاحب اس عدالت کو تو آپ اس نقطے پہ مطمئن ہی نہیں کر رہے اور نہ ہی اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے. یہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا نہ مطمئن کر رہے ہیں نہ ہی آپ کے پاس کوئی جواب ہے. فوجی عدالتوں کا ٹرائل بھی عام عدالت جیسا ہوتا ہے. جسٹس نعیم افغان صاحب نے تھوڑا پش کر دیا نا کہ خواجہ صاحب کچھ بول لو. وکیل کو کہا نا میں تھوڑا پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں, آگے بھی تو نوکری پکی کرنی ہے. نعیم افغان صاحب کا میرٹ کیا ہے سب کو, ہم سب کو تو پتا ہے, اندازہ تو ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نعیم افغان صاحب کہتے ہیں فوجی عدالتوں میں تو سویلینس کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت میں ریمارک سے انہوں نے یہ دیتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں کا ٹرائل بھی تو عام عدالت جیسا ہوتا ہے. جج بھی وہی, وکیل بھی وہی, گواہ بھی وہی, اور جس جج نے سنا ہے, یعنی ایسا ہو گیا نا کہ میں جج ہوں, امین الدین صاحب سماعت سنیں گے, فیصلہ دیں گے جسٹس جمال مندوخیل صاحب یا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, سنا امین الدین صاحب نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جی, مزید یہ تمام چیزیں چلتی نہیں. اس کے بعد کم از کم اتنی بات انشور ہو گئی ہے کہ اب کوئی معجزہ ہو تو کسی خاص طریقے سے اس کیس کو چلایا جائے تو چلایا جائے, ادروائز اب اس کیس کے اندر کم کم کوئی ایسی گنجائش بچی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پرنسپلی ڈیفیٹ جسے شکست کہتے ہیں, طاقت کے ذریعے جو کام کروائے گئے نا ان میں سے کوئی بھی مڈیر چڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں ذرا پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی اختلافات کے حوالے سے بات کروں گا تو وہ کلیئر ہو گئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نامزد سیکٹری ہیں جی, سیکٹری جنرل ہیں, اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد وہ الیکشن جب ہوں گے تو اس کے بعد وہ سیکٹری جنرل بن جائیں گے. اور بہرحال فردوس شمیم نقوی صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو تو انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کر بات کی ہے. اس بات پر وہ مجھے اور چیئرمین کو جواب دیں گے. میں اس وقت پارٹی کا قائم مقام سیکٹری جنرل ہوں, کیا انہوں نے بولا. دوسرا محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور یہ غیر معمولی ملاقات ہے. ڈیفینیٹلی سینیریو میں مولانا صاحب پورے اعتماد میں لینے میں کہاں سے چیزیں فائنل ہو رہی ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مولانا صاحب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یہ تمام چیزیں تو آپ کو پتہ ہے. مولانا صاحب خود بھی اس بات کی تائید کر چکے کہ میں کہاں کب کب کیسے کیسے کن کن لوگوں کی موجودگی میں ملاقات کرتا رہا ہوں. تو محسن نقوی صاحب سے ان کی ملاقات ڈیفینیٹلی میں نے یہاں تو یہ کہا کہ صرف ان کی صحت اور سے متعلق نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اور بھائی اگر وزیر داخلہ صاحب اور صحت اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں نا تو بلوچستان میں تربت کی صورتحال دیکھ لیں. جو روز واقعات ایسے ہو رہے ہیں جو ہم رپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں, میڈیا بالکل سن بٹا سناٹا ہے, آپ ان کی طرف دیکھ لیں. میرے خیال ہے وہ زیادہ وزارت داخلہ کی ڈیوٹی بنتی ہے. بہرحال ڈیوٹی تو آپ کی مذاکرات کرانا بھی بنتی ہے. جو بے بسی کا اظہار عرفان صدیقی صاحب کر رہے ہیں, جو بے بسی کا اظہار رانا ثناء اللہ صاحب بھی کر رہے ہیں, آپ اور کتنا اپنے ان جن کے احسان سے کچھ بھی ووٹ تو دیا ہی تھا نا انہوں نے, آپ آئے ہیں, آپ وہ ملاقات ری ارینج کر پا رہے ہیں عمران خان صاحب کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ. تو یہ ہاں پروپیگنڈا کروا رہے ہیں, دیکھو جمعرات کے روز عمران خان سے ملنے کوئی نہیں گیا, دیکھو کوئی نہیں پہنچا, کیا کر رہے ہیں آپ. بہرحال ادھر عمران خان صاحب کا وہ جو ٹویٹ تھا نا وہ لگا ہے. آج پھر انصار عباسی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایچ ڈی ہیں, ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. کچھ ذرائع کر کے بات کرتے ہیں, کچھ باتیں جہاں سے ہے تو یہ بیسیکلی انفارمیشن دی جاتی ہے کہ بھائی ایسے نہیں ہو رہے مذاکرات لیٹ, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے, ایسے نہیں عمران خان صاحب کی ملاقات لیٹ کی جا رہی. تو کہتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ عمران خان نے جارحانہ بیانات دینا بند نہ کیے تو پی ٹی آئی کے مذاکرات پہ آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا, اور مشکل ہو جائے گا. جارحانہ بیانات دینے کا سلسلہ بند نہ کیا اگر عمران خان صاحب نے تو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا آگے بڑھنا مشکل ہے. اور عمران خان صاحب کا جو تازہ ترین بیان وزیر اعظم اور آرمی چیف پر تنقید پہلے ہی مذاکراتی عمل کو متاثر کر چکی ہے. نہ صرف حکومتی فریق بلکہ تحریک انصاف میں بھی کچھ رہنما ایسے ہیں جو دو طرفہ مذاکرات کے آغاز کے بعد سے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے عمران خان کے بیانات پر تحفظات رکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا میری سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ این مذاکراتی عمل کے دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اتنا سخت اور اتنا تلخ ٹویٹ کیوں کیا. میں بتا دیتا ہوں 4 دن تک آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل ملاقات کروا رہے ہیں, 4 دن تک آپ نے ملاقات نہیں کروائی. مذاکراتی ٹیم کو بھیجیں, وہ آپ کو بتائے گی کہ عمران خان نے اتنا تلخ قسم کا ٹویٹ کیوں کروایا تھا یا کیوں کیا گیا تھا ان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اور وہ آپ کو بتا دیں گے. ایک سرٹن اسٹیج تک نا آپ کی ہر بات تو مان رہے ہیں سر, 7 مطالبات تھے وہ کم ہو کے 2 پہ لے کے آئے کہ باقی 5 پہ بعد میں بات کریں گے. آپ کہتے ہیں ملاقات نہیں کرانی, میں کہا ملاقات نہیں کرا. آپ کہتے ہیں سی او ڈی لکھ کے دینا, لکھ کے دے دو. کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. عمران خان صاحب بھی نا اس پورے سسٹم کو الف ننگا کر کے ہی چھوڑیں گے لگتا ہے, ان کو بھی اس سے کم پہ تسلی ہونی نہیں ہے.
تو بہرحال انہوں نے کہا شدید نقصان پہنچا عرفان صدیقی صاحب نے بولا ہے، اس بات پہ بہت تکلیف دہ ہمارے لیے کہ عمران خان صاحب نے اس طرح کا ٹویٹ کیا. تو بہرحال وہ یہ سب چیزیں بتا کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کی ہینڈلنگ سے لوگ خوش نہیں ہیں، طاقتور حلقے خوش نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا پر تنقید عسکری قیادت پر اور دیگر چیزوں پر اس پر بہت زیادہ پریشانی آگے موجود ہے. تو سر یہ والی چیز ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں، وہ دیکھیں عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کے اکاؤنٹس کو جو ہینڈل کرنے والے ہیں ان کو پاکستان میں لایا جائے، اور یہ تمام چیزیں اعلیٰ کمان سے کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں پاکستان میں واپس لائیں، تو جس کو عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ آن گراؤنڈ اصل حقائق اس کے اندر چل رہے ہیں. رہی بات ملاقات کا ٹائم فکس کرنے کی، جی وہ ڈیڈ لاک ختم ہونے کا امکان ہے. جی خبر جو دی گئی ہے پلیس کی گئی ہے کہ بروز پیر سوموار یعنی 3 دن بعد. آپ چیک کریں پھر کہیں گے عمران خان نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے. پیر کو پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر ایاز صادق صاحب سے ملاقات ہوگی. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ تیسرا جو سیشن ہے وہ کب ہونا ہے. تو اسلام آباد میں پارلیمانی جو ذرائع ہیں وہ اطلاعات کو کنفرم کر رہے ہیں، اور ملاقات کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہ ہم کریں گے. اور بہرحال شیر افضل مروت صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ فریقین کو تسلی اور تشفی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور مجھے بڑی امید لگ رہی ہے تیسری نشست تک کم از کم ان کو تحمل کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ چیز ہے. باقی میں ذرا ان کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کچھ مخصوص پی ٹی آئی کے وکلا صرف مقدمات تک ہوئے ہیں. آج 9 مئی کے 7 مقدمات میں اعجاز چودھری صاحب جن کو پچھلے دنوں ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا اور اسپتال بھی آئے تھے کارڈیالوجی، ان کی ضمانتوں پر سماعت تھی. تو جج اعجاز چودھری صاحب کہتے ہیں وکیل کے دلائل جب پیش نہیں ہوا، آج وکیل بھی ان کے دلائل کے لیے پیش ان کے نہیں ہوئے نا، تو اے ٹی سی جج نے ریمارکس دیے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں کرتے اور خود دلائل نہیں دیتے. آج آخری موقع دے رہا ہوں، آئندہ دلائل نہیں دیے تو فیصلہ کر دوں گا. تو یہ سر سیریسنس کا ہے. بس تمام چیزیں اس لائم لائٹ پر ہے کہ جو میڈیا کے آگے اچھالی جا سکے، یا میڈیا جس کے سامنے کچھ جیسے کہتے ہیں پریس کانفرنس کی جا سکے، سارے چینلز کے لوگوں لگے ہوئے ہوں، بس انہی مقدمات پر ہے. ان لوگوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کے وکیل ہی پیش نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی حکم ہے. یہ چیزیں سر فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.